ایک بات اور میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، اگر آپ حضرات کی سمجھ میں آئے تو، کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کسی کو 10 سال کی ابھی تک عمر دی ہے، کسی کو 20 سال کی، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اپنی زندگی کو اسی طرح سے برباد کر دیا۔ کسی نے 10 سال برباد کیے، کسی نے 20 سال، کسی نے 25، کسی نے 30۔ ابھی تک اللہ رب العزت نے جتنی جس کو عمر دی، ہم نے کوئی دن اللہ رب العزت کی راہ میں ہم نے اپنا اس دن کو قربان نہیں کیا، بلکہ اسی طرح سے ہم دنیا داری میں لگے رہے، اپنی زندگیوں کو برباد کرتے رہے۔ 365 دن اللہ رب العزت نے ایک سال میں دیے، ہم نے ان سالوں کو برباد کیا۔ نہ جانے کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے، ان رمضان شریف کو ہم نے اسی طرح سے برباد کر دیا۔ اب یہ رمضان شریف ہم سے گزرتا جا رہا ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ حضرات سے عرض کروں گا، جب 20 روزے مکمل ہو جائیں، 21واں روزہ جب آئے تو آئیے کہ اب 10 دن کا اعتکاف کیا جائے۔ خدا کی قسم یہ 10 دن ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، یہ 10 دن ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہ 10 دن ہمیں گناہ سے بچا سکتے ہیں، یہ 10 دن ہمیں زنا سے بچا سکتے ہیں، یہ 10 دن ہمیں شراب سے بچا سکتے ہیں، اور جو ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں یہ ان گناہ سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ یہ 10 دن بہت اہم دن ہونے والے ہیں۔ آئیے، ابھی تک ہم نے اپنی زندگی میں جتنے رمضان آئے سب رمضان کو اسی طرح سے برباد کیا، کسی رمضان میں ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اور ایک بہت اہم بات تو یہ ہے کہ میری ملت کا نوجوان اگر چاہے تو ان 10 دن میں جو اس کو نشے کی عادت اور نشے کی لت لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس لت کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر کے بیٹھے، 10 دن اگر روزے کو رکھے اور اس گناہ سے بچے اور اس گندی چیز سے بچے کہ جس چیز کا نشہ کرتا ہے، تو امید ہے کہ ان 10 دن میں وہ اس نشے کو کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم اپنی زندگی کو نمازی کی طرف بناتے نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی راہ میں گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آئیے ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے، اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھیں اور 10 دن کا اعتکاف کریں۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی توبہ کریں اور اتنی توبہ کریں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 10 دن جب بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی مسجد میں، اللہ رب العزت کے گھر میں جب پہنچتا ہے تو بندہ اللہ رب العزت سے اس طرح کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہتا ہے، یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب تیرے گھر سے اسی وقت جاؤں گا کہ جب تک تو معاف نہ کرے گا، جب تو معاف کرے گا اسی وقت میں تیرے گھر سے جاؤں گا، ورنہ تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں ہماری ہم سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اگر روتے ہوئے دیکھے تو وہ ماں تڑپ جاتی ہے، اگر تکلیف میں دیکھے تو وہ ماں تڑپ جاتی ہے، پریشانی میں دیکھے وہ ماں تڑپ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم سے گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آئیے رمضان شریف میں آپ بالخصوص جانتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب بڑھ جایا کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑھا کر کے ثواب عطا کرتا ہے۔ رمضان شریف میں مسجد میں رہنے کی تو آپ حضرات کو فضیلت معلوم ہے کہ مسجد میں رہنے کی فضیلت کیا ہے۔ اگر ہم اپنے دن اور رات 24 گھنٹے اسی طرح سے 10 دن اگر مسجد میں گزاریں گے اعتکاف کی نیت کر کے، تو اللہ رب العزت ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے پر آپ کو ثواب اور اجر عطا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا گھر تو وہ مبارک گھر ہے کہ جس کے اندر اگر بیٹھا ہی جائے، اگر صرف بیٹھا جائے، کچھ نہ پڑھا جائے، تب بھی اللہ رب العزت بہت ثواب عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم ان راتوں میں نفل نمازیں ادا کریں گے، اپنی فرض نمازوں کو مکمل کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ یہ آپ کی زندگی کو 10 دن بدل سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کا
خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اور جو دنیا میں اب وقت کو گزارنا ہے اس طرح سے وقت کو گزارنا ہے کہ قرآن اور شریعت پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ان 10 دنوں کے بعد میں ہم سے ہمارا ملنے والا عزیز ملنے کے بعد میں یہ کہے کہ ہاں اس رمضان شریف میں اس بندے نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، آج یہ اس رمضان شریف کو اپنی زندگی کا قیمتی رمضان شریف بنائے۔ یہ 10 دن آپ کی زندگی کے وہ اہم دن ہونے چاہیے، وہ اہم دن ہونے چاہیے کہ انسان دیکھ کر کے کہے کہ ہاں اس نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا اور اپنی زندگی کو بدل دیا، تاکہ آپ کو دیکھنے کے بعد میں کوئی آئندہ سال آنے والے رمضان میں پھر وہ اعتکاف کرے اور آپ کو دیکھنے کے بعد میں وہ اپنی زندگی کو بھی بدلے۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے جھک جائیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ کبھی بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں، آپ نے اگر کتابیں پڑھنا شروع کی، اگر آپ نے مطالعہ کرنا شروع کیا، یا آپ نے علماء کے بیان سننا شروع کیے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کی کہانیاں علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ شراب پینے والے جو شراب کے اڈوں کو چلایا کرتے تھے، جو شراب پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پلٹ کر کے نہیں آئے، لیکن اگر انہیں توفیق ہوئی، انہوں نے اگر گناہوں سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ایک توبہ میں پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیا، پوری زندگی کو ان کی ایک توبہ میں بدل دیا۔ بس دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں، دل کی عطا کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے اس رمضان شریف میں۔ آئیے توبہ کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے، جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اس کی طرف میری رحمت دوڑ کر جاتی ہے۔ آئیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔